لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسألكم فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد و آل محمد. آج کی تاریخ جو گزری ہے، اگرچہ یہ مجالس حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی المناک شہادت کی مناسبت سے اور ان کی عمر مبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے 18 مجلسیں بی بی کے نام پر یہ منعقد ہو رہی ہیں، مگر آج کی تاریخ الگ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب دو روایتیں جو ہیں، ایک تو 15 جمادی الاولیٰ اور شعبان میں بھی 5 شعبان کو بھی حضرت کی ولادت کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے. تو اللہ نے اگر توفیق دی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بغیر اس کی توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ چاہیے کہ اپنے بل پہ کچھ کر لیجئے، کچھ نہیں ہو سکتا. یہ چیز اگر ہم اپنے تئیں محسوس کر لیں نا، تو نہ پھر کوئی غرور ہوگا، نہ کوئی گھمنڈ ہوگا، کچھ نہیں. اگر وہ نہ چاہے گا تو جانتے ہیں کیا ہونا؟ کچھ نہیں. تو ایک تیز سا درد یہاں اٹھ جائے، بس کام ختم، اتر جائے گا آدمی. معاف کیجئے گا بھائی، کیا بتائیں. یا کچھ نہیں سا، وہ ذرا سا کہیں دوران خون رک گیا، کیڑے ہو گئے. اب گھومتے رہیے. تو بغیر اس کی توفیق کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو پہلی چیز تو ہم کو اپنے دل و دماغ سے یہ نکال دینا چاہیے کہ ہم بھی کچھ ہیں. سمجھ گیا؟ تو یہ چیز مین ہے. تو اب ظاہر سے بات ہے کہ یہ چیز سکھانے والا کون ہے؟ اہل البیت علیہم السلام. اللہ نے اگر توفیق دی تو 5 دن آپ کے درمیان رہیں گے. لیکن آج کی مجلس کو میں چاہتا ہوں، اگر آپ کی مرضی ہو، آپ چاہیں چینج کروانا تو کروا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر آج بھی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے شیعہ ہیں، ہم کیسے مولانا ہیں، ہے نا؟ تو 15-20 منٹ کا مقدمہ ہوگا، اس کے بعد پھر حضرت پر آئیں گے، اور وہ مقدمہ مجبوری ہے تاکہ اصل بات کو ہم پہنچا سکیں، آپ تک بات پہنچ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت کو اس دنیا میں بھیجا گیا، وہ اتنا خراب زمانہ تھا، اتنا خراب زمانہ تھا کہ میرے خیال میں انسانی تاریخ میں، بشریت کی تاریخ میں
ایسا گھٹیا اور گرا ہوا زمانہ شاید ہی رہا ہو۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ سوچ سکتے ہیں آدمی دوسرے پر ظلم کر دے گا، دوسرے پر زیادتی کر دے گا، اور اکثر آدمی دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے اپنے بچوں کے چکر میں، ہے نا، اپنی اولاد کے چکر میں۔ لیکن وہ زمانہ وہ تھا عربوں کا کہ جہاں باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو دفناتا تھا۔ اب اس سے زیادہ گرا ہوا زمانہ میرے خیال میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس ماحول میں جہاں بیٹی کو ننگ سمجھا جاتا تھا، عار سمجھا جاتا تھا، ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا، اس ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو بیٹوں سے نہ چلا کے بیٹی سے چلا کے سمجھا دیا کہ اسلام میں بیٹے کی حیثیت کیا ہے، اسلام میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے۔ بات انشاءاللہ ہوگی، لیکن آج کی مجلس میری خواہش یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو امام سلام اللہ علیہ کے متعلق تو تو یہ سماج اتنا پست ہے کہ جہاں انسان اپنی اولاد کو زندہ درگور کر رہا ہے نا۔ اب اس زمانے میں پیغمبر آئے، کتنا بڑا کمال کیا ہے رسول اللہ نے، کتنا بڑا جگر کیا ہے رسول اللہ نے کہ مکے کی زندگی کتنے سال کی تھی؟ 13 سال، ہاں 13 سال، 10 سال مدینہ، کل 23 سال۔ 13 سال میں کیا کمال دکھایا ہے رسول اللہ نے کہ وہی معاشرہ، وہی سماج جو اپنی اولاد کو صرف اس بنیاد پر کی بیٹی ہے دفن کر دے رہا ہے، وہ کیسے زبردست مومن ہوئے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہماری آپ کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، نہج البلاغہ میں مولا نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی، وہ سنیے آپ، صلوات پر محمد، مولا نے لیکن اس کے پہلے ایک چیز جو ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے اور وہ کلیئر نہیں کر پاتا، سننے والا کچھ اور سمجھ جاتا ہے۔ یہ ایک پرابلم مجلسوں میں بہت ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ اکثر ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک چیز ہم پہلے کلیئر کر دیں، جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ، جناب ابو طالب، ایک روایت ہے عجیب غضب کی ہے، روایت کہتے ہیں اگر سارے دنیا کے مومنوں کا ایمان ایک پلڑے میں، عجیب ہے روایت، ساری دنیا کے مومنوں کا ایمان ایک پلڑے میں، ترازو لے لیجئے اور کھربوں آدمیوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیجئے، اور ابو طالب کے ایمان دوسرے پلڑے میں، امام فرماتے ہیں اس کے باوجود لرجح، ابو طالب کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کے باوجود آپ یوٹیوب ڈھونڈ ڈالیے، میری مجلس آپ کو ضمناً ذکر تو ہوگا لیکن پوری مجلس ایک دو بار لوگوں کی فرمائش پہ پڑھ دی ہے، جنرلی میں جناب ابو طالب کے ایمان پر نہیں پڑھتا، کیا؟ میں نے کہا مجھ کو نہیں اچھا لگتا کہ ہم جناب ابو طالب کا ایمان ثابت کریں، مجھ کو نہیں اچھا لگتا، کیوں؟ کیوں؟ اب آپ ایک منٹ سن لیجیے بس، رسول اللہ کی ولادت ہوئی، والد کا انتقال ہو چکا ہے پیدائش سے پہلے جناب عبداللہ کا، ہے نا، تو یعنی پیدائشی یتیم ہے رسول اللہ۔ اب جب ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد آئیں ابو طالب کے پاس، ادھر چچی ہے رسول اللہ کی، وہاں سے خوشی خوشی خبر لے کے آئیں، مبارک ہو آپ کے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ آپ لوگ بتائیے اکثر
فون آتا ہوگا، فون کرتے ہوں گے کہ بھیا لڑکا ہوا ہے، مبارک ہو، تو سامنے والا کیا کہتا ہے؟ یا آپ سے اگر کوئی کہتا ہاں اللہ کا شکر الحمدللہ آپ کو بھی مبارک ہو، یہی تو کہتے ہیں نا۔ لیکن جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ کہنا یہی چاہیے تھا نا۔ جب آ کے فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ بیٹا ہوا ہے تو کہتے بھائی ماشاءاللہ آپ بھی تو چچی ہیں، ماں کی طرح ہے، آپ کو بھی مبارک ہو، یہی تو کہنا چاہیے تھا۔ مگر ابو طالب نے کیا کہا؟ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے آ کے کہا ابو طالب سے علیہ السلام کہ آپ کے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ ابو طالب نے کہا سنو فاطمہ بنت اسد، جیسا بیٹا آج ہوا ہے 30 سال کے بعد ویسے ہی بیٹا تمہارے یہاں ہوگا۔ ہو گئی بات؟ آپ بتائیے، جس کو ہندی میں کہیں کتنی بڑی وڈمبنا ہے یہ کہ جو آدمی 30 سال کے بعد کی خبر دے رہا ہے اس کے علم پر بحث ہوگی کہ اس کے ایمان پر بحث ہوگی؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیا سب کا اور نظام دین الہی کہ یہ محافظ ہے، خدا نے ان کو وسیلہ بنا دیا سب کا۔ حق الایمان نعرہ حیدرے حیدرے یادگاری بلند حیدری تو یہ ہم اصل موضوع سے ہٹ کے یہ کہاں چلے آئے؟ کام چلے نہیں آئے، یہ جو ہے وہ راستہ ٹھیک کرنا ہے کہ کہیں آدمی جو ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں آگے دوسرا مطلب نہ نکال لے۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کر کے بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب خالی ہم نہیں ہیں، بقیہ جو ہے ان کے بارے میں بات ہوگی۔ تو دو چیزیں، ایک حضرت ابو طالب کا ایمان، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ دو، حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی مکے میں، اب جو واقعات ہوئے ہیں مدینے میں آ کر کے، بدر ہوئی، خیبر ہوئی، خندق ہوئی، تو اس وقت جناب ابو طالب بولیے زندہ ہی نہیں تھے۔ تو اب یہاں پر اگر مولا کچھ ذکر کر رہے ہیں ہم لوگوں کے باپ، مطلب بقیہ اصحاب کے باپ کی بات ہے، علی کے باپ کی بات نہیں ہے۔ یہ ہم اس کو پہلے کر دیں قبل اس کے کہ آپ تو سماج کتنا پستی میں تھا، جہاں شراب کا حال معلوم ہے ان لوگوں کے، باپ رے باپ، اس وقت کے عرب جانتے ہیں شراب کا حال ان کے معلوم تھا کیسے پیتے تھے، اور بڑے بڑے نام صاحب، حوض کے کنارے جو بیٹھ کے پی جائے گی اس کا نام اور ہے، حوض میں ڈوب کے جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اکیلے پی جائے گی اس کا نام اور ہے، محبوب کے ساتھ جو پی جائے گی اس کا نام اور ہے۔ پھر صاحب ایک شراب ہوتی جس کو عجوز کہتے تھے، بڑھیا۔ وہ کیوں بڑھیا کہتے تھے؟ پرانی شراب جتنی تیز ہوگی اتنی تلخ ہوگی، یزید اسی ٹائپ کی پیتا تھا، سمجھ گیا؟ تو اتنی پستی میں تھا کہ یہ سب ان کے لیے کوئی جرم تھا ہی نہیں، ان کے لیے کوئی گناہ تھا ہی نہیں، ایک عام بات تھی۔ شراب وہ پیے، اب بقیہ چیزیں ممبر سے کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ آدم، حضرت آدم سے لے کر کے اور یہاں تک میں اتنی پستی میں سماج نہیں گیا ہوگا جتنا یہ لوگ گر چکے تھے عرب والے۔ اپنے حارث سوچنے والی بات ہے یار، یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دے؟ ہے نا، اتنا گرا ہوا سماج۔ اب ایسے سماج کو ٹھیک کرنا، تبھی تو اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے آخر میں بھیجا کہ ان کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے ان کو ٹھیک کرنا۔ اور اب 13 سال میں، 23 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 13 سال کے بعد تو نکل گیا کہ کتنے بڑے مومن ہیں یہ لوگ۔ اب 13 سال میں
کہاں تک لے گئے رسول اللہ اپنے کردار اور اخلاق کی بنیاد پر کہ وہی لوگ کہ جو اتنا پست تھے، شراب جن کی زندگی تھی، رباب جن کی زندگی تھی، اب بچوں کو اپنے قتل کر دیا کرتے تھے، اب یہ لوگ مومن ہوئے، اور کچھ ایسے مومن ہوئے کہ اب مولا کی تعریف سنیے. کہیں اور ہوتا تو آپ سوال کر سکتے تھے، نہج البلاغہ میں آئے جو صحابہ کی تعریف کی ہے مولا کائنات نے. اب فرماتے ہیں کہ یہ سماج کتنا بلند ہوا، پیغمبر نے 13 سال میں کہاں پہنچایا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ہے. حضرت کا جملہ ہے وَلَقَدْ كُنَّا نَقْتُلْ مَعَ رسول اللہ، ہم لوگ قتال کرتے تھے، بدر ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، جہاد کرتے تھے پیغمبر کے ساتھ. اور عالم یہ تھا کہ ادھر ہم ہوتے تھے، سامنے سے کہیں باپ آ جاتا تھا، کہیں بیٹا آ جاتا تھا، کہیں چچا آ جاتا تھا، کہیں بھائی. چاہے جتنے بڑے مومن ہوں آپ گئے میدان جہاد میں اور آپ کے سامنے آپ کا باپ ہو، ہاتھ ڈھیلا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ چاہے جتنے بڑے مومن ہوں آپ گئے ہیں میدان میں، آپ کا بھائی آپ کے سامنے ہے، اٹھے گا ہاتھ. لیکن مولا نے فرمایا مگر ہم لوگوں کا عالم یہ تھا کہ سامنے آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا ہوتا تھا، کبھی کبھی باپ سامنے ہوتا تھا، بھائی سامنے ہوتا تھا، چچا سامنے ہوتا تھا، بیٹا سامنے ہوتا تھا. وَمَا يَزِيدُنَا ذَلِكَ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. مولا فرماتے ہیں چاہے جو ہو، ہاتھ میں لغزش نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود ہمارے ایمان اور تسلیم میں اضافہ ہوتا تھا. اب آپ غور کر رہے ہیں کہاں سے، کس گندگی سے رسول اللہ نے ان کو نکالا اور اس بلندی پہ پہنچا دیا کہ جہاں ایمان کے علاوہ کچھ نہیں. ایک جگہ اسی نہج البلاغہ میں اور بھی امام نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، فرماتے ہیں حملوا بصائرہم علی اسیافہم. یہ لوگ جہاد کرتے تھے اس طرح کہ گویا جو ہے وہ تلواروں پہ اپنی آنکھیں رکھ تھی ان لوگوں نے بصیرت کے ساتھ. ٹھیک، بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مجھ کو جانا ہے امام کی طرف. تو اس گندگی سے، اس پستی سے سماج کو اتنا بلند کیا کہ اس بلندی پر آیا. سوال، کیا وہ سماج پیغمبر کے بعد اس بلندی پر باقی رہ گیا؟ ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، وہ سماج جو ایمان کی اس بلندی پر تھا چند لوگوں کو چھوڑ کے پھر اب وہ ڈاؤن فال اسٹارٹ ہوا. اور ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو پتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ، ایک روایت سن لیجیے پھر آگے بڑھتا ہوں، صلوات برباد. ایسا نہیں کہ رسول اللہ کو پتا نہیں تھا، پیغمبر کو بھی معلوم تھا کہ میرے بعد اس معاشرے کی حالت کیا ہوگی. چنانچہ فرماتے سیاتی علی امتی زمان، میرے بعد میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا، صلوات بر محمد و آل محمد. سیاتی زمان علی امتی، میرے بعد میری امت پر ایک ایسا وہ زمانہ آئے گا، وقت آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، جب اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. ولا من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف لکھاوٹ میں رہ جائے گا. رسم الخط سنا ہے نا؟ تو رسم نہیں، یہ ہمارے والی رسم و رواج نہیں، رسم نہیں تحریر، رسم الخط. ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن بس بولیے تحریر میں رہ جائے گا. یسمون بہ، عجب جملہ ہے پیغمبر کا، یسمون بہ، ان کو مسلمان کہا جائے گا، دنیا ان کو مسلمان کہے گی. وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْ، اور جن کو مسلمان کہا جائے گا یہی اسلام سے سب سے دور ہوں گے. مطلب سمجھ میں آیا کیا ہوا؟
یعنی ممکن ہے کہ ایک آدمی ہے جو مسلمان نہیں ہے، وہ بغیر جانے ہوئے کہ یہ ایمان کا اسلام کا حکم ہے اس پر عمل کر رہا ہے، لیکن جو لوگ مسلمان ہیں وہ خود عمل نہیں کر رہے ہوں گے۔ مثال دے دوں، قرآن میں اور دین میں بڑی اس بات کی تاکید ہے، کائے کی؟ رشتہ دار، خاندان، ان کو لے کے چلو، مل کے رہو۔ ہمارے یہاں ہم سوچتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو کیسے دبا دیں لڑکا میرا اوپر ہو جائے، ہے نا؟ دوسروں کے یہاں ٹھیک ہے بیٹا پڑھنا چاہتے ہو تو ہے یہ لو 50 لاکھ روپے لو جاؤ۔ ان کو نہیں معلوم کہ صلہ رحم کے لیے دین کیا کہہ رہا ہے، مگر وہ کر رہے ہیں۔ ہم کو روز سنایا جاتا ہے، ہم بجائے صلہ رحم کرنے کے مقدمے بازی کرتے ہیں۔ شاید اس طرف اشارہ ہے رسول اللہ کا، یسمون بہ وہم ابعد الناس من، ان کا نام مسلمان ہوگا بٹ یہی اسلام سے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں تو بڑی غضب کی ہوں گی، بڑے عمدہ ٹائلز لگے ہوں گے، سنگ مرمر۔ وہم خراب من الہدی، لیکن ان مسجدوں میں ہدایت نام کی چیز نہیں ہوگی۔ یہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ پیغمبر نے فرمایا، تو اس کا مطلب رسول اللہ کو بولیے پتا تھا کہ اس سماج کو جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ جائے گا پستی میں، اور جسٹ آفٹر وفات پیغمبر اس کا ڈاؤن فال دکھنے لگا کہ جس نبی نے ان کو اس منزل پر پہنچایا تھا سب سے پہلے اسی نبی پر اٹیک ہوا۔ بیٹی کا گھر جلا دیا گیا، داماد کے گلے میں رسی باندھ کر کے مسجد تک لے جایا گیا، ہے نا؟ تو یہ ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا۔ اس کے بعد زمانہ آیا امام حسن علیہ السلام کا، جو بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے رسول اللہ کا، ڈائریکٹ ان کے نواسے ہیں، بیٹی ہے بیچ میں صرف، اور اتنا چینج ہوا یہی مسلمان کہ جب امام حسن سلام اللہ علیہ نے صلح کر لی، بجائے اس کے کہ امام کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیتے، آگے کہتے السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام ہو آپ پر اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ یہ اپنی فوج کے لوگ ہیں نا۔ یہ زمانہ گر رہا ہے، گرتے گرتے آ گیا دور امام حسین سلام اللہ علیہ کا۔ اس میں کچھ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام کے ساتھ چیخنے والے، چلانے والے، حسین حسین کرنے والے ہو سکتا ہے لاکھوں میں ہو، مگر دکھائی کتنے دیے کربلا میں؟ 72، اس میں سے 18 تو اپنے گھر کے تھے، تو 72 بھی نہیں ہے نا پبلک کے حساب سے اگر دیکھا جائے۔ اب امام حسین علیہ السلام کا جملہ سن لیجئے اسی زمانے کے بارے میں کہ یہ ڈاؤن ہوتے ہوتے کہاں تک گریں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ چاہے جو سامنے آ جائے، مولا فرماتے کہ ایمان میں کوئی لغزش، اب یہاں امام فرماتے ایمان کا حال کیا ہے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کا جملہ ہے الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، بندے ہیں، اللہ کے بندے ہونے کے بجائے کس کے ہیں؟ عبید الدنیا، دنیا کے بندے ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، دین ہے ان کے یہاں چٹنی کے طور پر۔ کیسے دال چاول رکھ دیا گیا، ابھی نظر کے بعد کھلایا جائے گا، اے بھائی یار تھوڑا چٹنی دو، چٹنی کو دال رکھا تھوڑا لطف بڑھ جائے گا، ہے نا، مزہ بڑھ جائے گا۔ دین بھی لوگ اس طرح یوز کریں گے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تھوڑا ایک ٹوپی رکھ لیں، جمعہ دکھائی پڑے تاکہ، لیکن یہ بھی کب تک رہے گا؟ سنیے مولا امام حسین سلام اللہ علیہ فرماتے والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان پر جیسے چٹنی ہوتی ہے ویسے ہوگا، خالی ٹیسٹ کے لیے۔ فائدہ وہ کب تک رہے گا؟ یہ جو چٹنی بھر کا ہے نا، یہ بھی اسی وقت تک ہے جب تک ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے، تب تک کہ یہ مومن ہیں، تب تک کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ، جیسے ہی ان کے اوپر کوئی بلا آتی ہے قلت دیانون، تو دیندار بہت مختصر بچتے ہیں۔ ہو گئی نا بات؟
تو یہاں اور وہ مختصر دکھلا دیا کربلا میں، بھیا لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں دنیا میں، جس نبی نے ان کو کلمہ پڑھایا اس کے بیٹے کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 72 ہے نا؟ تو یہ آپ نے ڈاؤن فال دیکھ لیا، کس پستی سے رسول اللہ نے اٹھایا تھا، اور یہ گرتے گرتے یہاں تک آ گئے۔ ہو گئی بات۔ ایک چیز اس میں اور آپ کو توجہ کرنی تاکہ چوتھے امام کی ہم حیثیت قاعدے سے سمجھ سکیں۔ مانا کہ نبی کے بعد مظالم ہوئے شہزادی پر، کہ یقیناً ہوئے، کل سے شروع ہوگی۔ نبی کے بعد امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا۔ نبی کے بعد امام حسن کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، امام حسین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، یہ سب کچھ ہوا، مگر ایک چیز ابھی تک نہیں ہوئی۔ اہل بیت کے ساتھ تو شرارتیں ہوئی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تو بدتمیزیاں ہوئی ہیں، لیکن ان ساری پستیوں کے باوجود ابھی تک کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ معاذ اللہ رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں۔ حتیٰ یزیدیوں بھی آپ دیکھیں گے، یزید کو چھوڑ کر کے، کہ اس کا ایک شعر ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، اس کے علاوہ عام پبلک میں اگر آپ دیکھیں گے تو اہل بیت کے ساتھ گستاخیاں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی اتنا ابھی باقی ہے بھرم کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن چوتھے امام کا زمانہ آتے آتے، اب میں آگے اپنی منزل پر، یہ سماج اتنا گرا، اتنا گرا، اتنا گرا کہ جس معاشرے کو نبی نے ساری اذیتیں برداشت کر کے اس منزل پر پہنچایا تھا، اب یہ سماج اس نبی کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیے، ایک مقدمہ چھوٹا سا پھر سمجھا۔ قدیم زمانوں میں جب تک خلافت کا دور تھا، جو گورنر ہوتا تھا، اگر کوئی کوفے کا گورنر بن گیا، کوئی بصرے کا گورنر، تو جو گورنر ہوتا تھا، گورنر ہی امام بولیے جمعہ بھی ہوتا تھا۔ گورنر صاحب ہی نماز جمعہ بھی پڑھائیں گے۔ گویا گورنر جو ہے ایک طرح سے اسپوکس پرسن ہے اسلام کا، اس کو پہلے آپ خوب سمجھ لیجئے۔ وہ گورنر ممبر پر آتا تھا اس دور میں، گورنر جمعہ پڑھاتا تھا، گورنر خطبہ دیتا تھا، گورنر کے ذریعے سے پبلک تک اسلام پہنچتا تھا۔ ہو گئی بات۔ ایک گورنر کی بات سن لیجئے، پھر ان کا مصیبت تو یہی ہے کہ جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اتنا بڑا فتویٰ دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں، سنیے آپ اس کو، صلوات برما، جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے۔ ایک گورنر ہے جس کا نام ہے حجاج ابن یوسف ثقفی۔ اب یہاں میں دو تین چیزیں نقل کر رہا ہوں، وہ شیعہ کتابوں میں سے نہیں ہے۔ ایک بزرگوار گزرے ہیں جناب ابن ابی الحدید معتزلی، یہ معتزلہ ان کا فرقہ ہے، لیکن معتزلہ میں اور فرقوں میں ایک ڈفرنس یہ ہے کہ معتزلہ جو ہے مولا کو چوتھا خلیفہ تو مانتے ہیں مگر بقیہ سے افضل مانتے ہیں۔ یہ عجیب منطق ہے، بلکہ ان کی جو نہج البلاغہ کی شرح ہے 20 جلدوں میں، پہلی جلد پہلا صفحہ پہلی سطر جہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، جانتے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ غضب کی چیز ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ، یہیں سے تو اسٹارٹ کرے گا آدمی نا، الحمدللہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، تعریف اس اللہ کی جس نے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو مقدم کیا، یعنی علی افضل ہے، یہ اقرار ہے۔ تو کیوں کیا اللہ؟ لمصلحت رعا، وہ مصلحت اس کی اپنی۔ تو یہ فرقہ شیعہ نہیں ہے مگر تفضیلیہ ہے، مطلب علی کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے مگر بقیہ سے افضل۔ سمجھ گئے آپ معتزلہ کیا ہے؟ ان میں ان کے بہت بڑے عالم ہیں جناب ابن ابی الحدید معتزلی، پڑھا لکھا آدمی بے پناہ، معمولی بات نہیں ہے کہ نہج البلاغہ کی اس انسان نے 20 جلدوں میں شرح کی۔ ٹھیک، یہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں اس کے بارے میں، کس کے؟
حجاج کے بارے میں. آپ اردو پڑھتے ہیں ہے نا, اردو زبان ہے, ہم نے لکھ دیا ہے یہ, وہ آ رہا ہے, زبر زیر نہیں لگایا. آپ کیا پڑھیں گے, آ رہا ہی یا آ رہا ہے؟ ہم نے کہا یار اس میں زبر تو لگا نہیں ہے کیسے پڑھا؟ کر لیا زبر زیر یہ کیا؟ بھائی ہماری لینگویج ہے, ہماری مادری زبان ہے, تو جس کی جو ہے وہ مدر لینگویج ہے وہ سلیقے سے پڑھتا ہے, اس کو زبر زیر کی ضرورت. سمجھ رہے ہیں بات میری؟ تو یہی حال تو عربی کا ہوگا نا, کہ جو عرب میں پیدا ہوئے ان کو تو معلوم ہونا چاہیے نا. اب یہ ہے گورنر صاحب جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. وہ قصہ سنیے پھر ان کا فتویٰ سناتا ہوں. صلوات بر محمد. یہ گورنر صاحب, یہ وہ گورنر صاحب ہیں. وہ قصہ سنا ہوگا آپ نے حضرت نوح کا, جب وہ طوفان آیا تو بھیا دیکھیے اولاد ہوتی ہے, لائق ہو یا نالائق ہو. ایک بیٹا ان کا نالائق نکل گیا, کہا اے بابو چلے آؤ. اس نے کہا صاحب ہم پہاڑ پہ چلے جائیں گے, یاسمونی من الماء, پہاڑ سے بچ جائیں گے. جناب نوح نے کہا بیٹا میرے لال بابو, لا عاصم اليوم, آج کوئی بچانے والا نہیں ہے, چلے آؤ. مگر وہ ایٹھن نہ. اچھا یہ آج بھی ہے, آدمی کو دوسرے کی بات جلدی سمجھ میں آتی, اپنے باپ کی کم سمجھ میں آتی ہے نا. تو بھیا ذرا سا اپنے ابا کو جتنا درد باپ کے اندر ہوگا دوسرے کے اندر تھوڑی ہوگا. آخر میں جناب نوح نے کہا پالنے والے میرا لڑکا. اللہ نے کہا نوح جس چیز کا علم نہ ہو اس بارے میں مت بولا کرو. انہو لیس من اہلک, یہ تمہارے لائق نہیں ہے, تمہارا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہے. ہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے, کبھی یہ مت سوچئے گا کہ اس کا مطلب یہ کہ معاذ اللہ وہ نوح کا بیٹا نہیں تھا. نہ, ہمارے علماء, بڑے بڑے علماء کی تاکید اس بات پر ہے کہ ما زنت امرأۃ نبی قط اجلالا للنبی, کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا ہے. کیوں؟ تاکہ نبی کی عظمت باقی رہے, خدا نہیں چاہتا. یہ دماغ سے نکال دیجئے آپ. صلوات. بڑے بڑے علماء کا ہمارے یہی نظریہ ہے. یہ مرحوم شیخ تبرسی جملہ میں نے ظاہراً ان کا نقل کیا, ما زنت امرأۃ نبی قط. کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا, اس لیے کہ یہ گڑبڑ نکلے گی, ارے یار تو ہمارے نبی کی اہانت ہوگی, تو یہ اللہ پسند نہیں کرے گا. تو کیوں تمہارے لائق نہیں ہے, یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح, اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے. اب حجاج کی آیت پڑھ رہا تھا, سمجھا, پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا, انہو پھنس گیا. عملون, عملا, عملو, فلم یدری, اس کی سمجھ نہیں آتا پڑھے کیا. فبعث حرسیا, ایک سپاہی کو بھیجا, جاؤ یار کوئی ذرا عالم پکڑ کے لاؤ قرآن کا, کوئی بڑھیا قاری بتاؤ, وہ بتائے کہ یہاں پڑھیں گے کیا. وہ گیا لینے سپاہی, اب پتہ نہیں آدھے گھنٹے میں پلٹا, ایک گھنٹے میں پلٹا, سمجھ گیا. جب تک وہ مولوی صاحب کو لے کے آیا تب تک یہ اٹھ گیا. تو اس سپاہی نے کہا کہ سر مولانا صاحب آ گئے ہیں. کہا ڈال دو جیل میں. یہ ہے قسمت اسلام کی, ایسے ایسے لوگ حاکم ہوئے ہیں آپ کے یہاں. ڈال دو جیل میں. جیل میں ڈلوا کے بھول بھال گئے. کتنا دن گیا؟ 6 مہینہ. 6 مہینہ. ایک دن اتفاق سے خود ہی کسی وجہ سے وہاں چلا گیا. اچھا کوئی مشہور بزرگ عالم تھے بیچارے, یہ بھی جانتا تھا. وہاں پہنچا, ارے حضور آپ. تو مولوی صاحب نے کہا نوح کے لڑکے کے چکر میں ہیں, ارے آزاد کرو آزاد کرو. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے گورنر صاحب, ان کی علمی لیاقت ہے نا. جو آدمی قرآن نہ پڑھ پائے وہ نماز جمعہ پڑھائے گا؟ وہ ممبر پہ بیٹھ کے آن بیہاف آف اسلام بات کرے گا؟
لیکن یہ جو ہے قسمت ہے اسلام کی. یہ کتنی بڑی وڈمبنا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ نیچے بیٹھے ہیں اور صاحب منبر سے فتویٰ دے رہے ہیں. وہ فتویٰ سن لیجئے پھر میں آگے اپنے موضوع پر مقدمہ تمام. اب وہی مرحوم کیا نام ہے ابن ابی الحدید صاحب لکھتے ہیں اسی شرح نہج البلاغہ میں. بات ہماری کہاں سے چلی تھی کہ اب تک جو بھی ہوا کربلا تک اہل بیت کے ساتھ ہوا ہے, نبی کے ساتھ بدتمیزی کی ہمت کسی کی. اب سنیے سماج کہاں جا رہا ہے. خطب الحجاج بالکوفہ, حجاج کوفے میں خطبہ دے رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ. کیسے باتوں باتوں بات نکل آتی ہے نا, تو وہ خطبہ دے رہا تھا, بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے پیغمبر کی زیارت کو. اب آپ کہتے ہیں فتویٰ سنیے ان کا, تبًا لہم, اللہ کی مار ان سبوں پر. کن سبوں پر بولیے؟ وہ جو رسول اللہ کی زیارت کو گئے ہیں. میں اسی لیے رکتا ہوں کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میٹرو کی سپیڈ سے جائیں گے کچھ نا, کانسیپٹ کلیئر کرو. خطبہ دے رہا تھا, بات نکل آئی ان لوگوں کی جو گئے تھے مدینے پیغمبر کی زیارت کو. کہتا تبًا لہم مار, اللہ کی پھٹکار ان سبوں پر. بولو کن سبوں پر؟ زیارت کرنے والوں پر. کیوں صاحب؟ اب سنیے کیا کہہ رہے ہیں وہ. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ, یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے. اس سے بڑی بدتمیزی ہو سکتی ہے پیغمبر کی شان میں. لیکن ایک چیز اس واقعے سے یہ سمجھ میں آئی, یہ لکڑیوں کا طواف سڑی گلی سے ہی کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی پیغمبر کی قبر پر کچھ تو بنا تھا لکڑی کا. صحیح ہے نا, یہ تو ثابت ہوا نا. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ, یہ سب گئے سڑی گلی لکڑیوں اور ہڈیوں کا طواف کرنے. اب اصلی بدتمیزی یہاں ہے. دانتوں تلے انگلی دبا لے گا کیا؟ یہ اسلام کا اسپوکس پرسن بول رہا ہے اپنے پرافٹ کے بارے میں. اللہ طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک. طواف کا شوق ہے تو کیوں نہیں طواف کرتے؟ عبد الملک کے قصر کا طواف کر لیں. چمچا گیری اس حد تک بڑھ گئی چند دنوں کی گورنری کے چکر میں. وہاں رسول اللہ کے قبر کے طواف سے کیا ملے گا یار؟ طواف کرنا ہے تو آؤ عبد الملک کے قصر کا طواف کرو. اب اصلی بدتمیزی اور آخری مقدمہ تمام ہوا. الا یعلمون, ان سبوں کو پتہ نہیں ہے, ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ خلیفہ اپنے پیغمبر سے افضل ہوتا ہے. بولیے, ہم شیعوں پر یہ الزام ہے کہ یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں. آپ شرابی آدمی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے. اب تک جو کچھ ہوا یہ نہیں ہوا تھا. پیغمبر کی شان میں گستاخی بولیے نہیں کی گئی تھی. یہ وہ دور ہے جو دور ہے امامت کا, امام سجاد علیہ السلام کا. اب آپ دیکھیں کس ماحول میں, جہاں چمچا گیری اس حد تک بڑھ جائے کہ آدمی اپنے چند دن کی گورنری کی خاطر اس طرح کے جملے کہے. الناس علی دین ملوکہم, کہتے ہیں جیسا حاکم ہوتا ہے ویسے ہی پبلک ہو جاتی ہے. تو جہاں حکام اس طرح کے ہوں گے, اب بولیے وہاں توقع ہے آپ کو کہ وہاں کے جو ہے وہ مومنین جو ہے وہ محب اہل بیت نکلیں گے؟ یہاں تک آ گئے آپ. اب پھر لکھتے ہیں یہی ابن ابی الحدید صاحب کہ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ حضرت نے اس دور میں شیعوں کی کیفیت بیان کی ہے. فرماتے ہیں ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا. اب پوزیشن سماج کی یہ پہنچ گئی ہے کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ ہے, مکہ اور مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں تھے,
جن کو ہم سے محبت ہو. یہاں پہنچا سماج. اب آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی. امام کا وجود کا مقصد کیا ہے؟ یہ خود ایک موضوع ہے کہ امام کا کام کیا ہے. تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالے، تاکہ لوگوں کا دین سمجھائے. یہ امام کی ذمہ داری ہے. جہاں ماحول ایسا ہو کہ خود ہو سکتا ہے کہ دعویٰ کرنے والے بہت ہوں، ایکچول کی بات شاید ہو کہ ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا، مکہ مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں ہے جن کو ہم سے محبت ہے. اس ماحول، اور یہ امام ہے. مسئلہ یہ ہے اور یہ امام ہے. ان سے اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کے چاہنے والے 20 ہیں کہ 50. ان کی ذمہ داری ہے کہ سب کو آپ ہدایت کیجئے. ایسے ماحول میں ہدایت کیسے ہوگی؟ اس طرح کی مجلس رکھی جا سکتی ہے؟ امام سجاد کے زمانے میں وہ ماحول ہے؟ امام سجاد جو ہے وہ مدرسہ قائم کر سکتے ہیں؟ جیسے نجف ہاؤس میں 50 لڑکے رہتے ہیں، اس طرح صاحب امام سجاد کیا ہاسٹل باقاعدہ پڑھ لکھ رہے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے نا. اور ذمہ داری ہے دین پہنچانا. کیسے کرے؟ یہاں سے سمجھ میں آئے گا ہم کو آپ کو امام سجاد علیہ السلام کی حکمت کیا تھی. تھوڑا بیوقوفی کی میں نے، مقدمہ ذرا طولانی ہو گیا. اب تو 15 ہی منٹ بچا ہے. آج ہم کو 10 منٹ آپ ادھار دے دیجئے، کل ہم کم کر دیں گے. صلوات بر محمد. مولانا کرار صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ ایک جگہ گئے مجلس پڑھنے، تو وہ ان کو 1 گھنٹہ یا 50 منٹ کچھ کہا ہوگا کمیٹی نے. وہ ہم لوگوں کی عادت صاحب یوپی والوں کو 1.25 گھنٹہ. تو جب پڑھ کے اترے تو وہ جو ان کے مکھیا تھے کہنے لگے باپو لمبی ہو گئی. کچھ بولے نہیں. دوسرے دن 40 منٹ میں اتر آئے. کہنے لگے باپو آج کم ہو گیا. 10 منٹ کا کم نہیں ہوا، کل والا واپس لے رہا ہوں. تو کیا تو آج 10 منٹ اگر بڑھے گا تو کل واپس لے لوں گا، نو پرابلم. صلوات بر محمد. تو اب اس ماحول میں امام کی ذمہ داری ہے. کیسے کریں گے؟ اور بھی ہو سکتا ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ یہی لاسٹ ہے اور یہی اور بھی. وہ 3 چیز میری سمجھ میں آئی ہے کہ امام نے اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے 3 طریقہ اپنایا. مجلس ہو نہیں سکتی، مدرسہ کھل نہیں سکتا، ہاسٹل ہو نہیں سکتا. جب موقع ملا امام باقر علیہ السلام نے کیا، امام صادق علیہ السلام نے کیا. موقع ملا تو ایسے ہی ممبر ہوتا تو 4000 آدمی بیٹھتے تھے. لیکن امام سجاد کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی. تو کیا کریں؟ موٹے طور پر میری عقل میں 3 باتیں آئیں، اور بھی ہو سکتی ہیں. نمبر 1 دعا. آپ صحیفہ سجادیہ پڑھیے گا نا تو ان دعاؤں میں خالی یہ تھوڑی ہے کہ اللہ ہم کو یہ دے دے. ان دعاؤں میں عقیدہ بھی ہے، فلسفہ بھی ہے. اب وہ دعا، بھیا میں اپنے اللہ سے دعا کر رہا ہوں یار تم سے مطلب. اب 2-4 جو اپنے خاص ہیں وہ یاد کرتے ہیں، دھیرے سے سماج میں پہنچاتے ہیں جلدی سے. ایک طریقہ دعا کا. دوسرا طریقہ اخلاق. صلوات. یہاں رکوں گا. آج کل آپ ٹی وی وغیرہ دیکھیے تو بڑی بحث چل رہی ہے اس پر، سہنشیلتا. سنا بڑا ٹی وی والے اس پر. آئیے سہنشیلتا دیکھیے، یہ پیدا ہو جائے نا جھگڑا ختم ہو جائے گا. دوسرا طریقہ امام کا کیا ہوا؟ اپنا اخلاق، اپنا کردار. سمجھ گئے آپ؟ اب 2-1 باتیں اخلاق و کردار کی حضرت کی سن لیجئے اور پھر تیسرے پر آتا ہوں. وہاں بھی رکنا پڑے گا. جا رہے ہیں، سنیے آپ کیا مزیدار باتیں. پالنے والے تیرا لاکھ احسان ہے، شکر یا اللہ، اس نعمت کو مرتے دم تک نہ چھیننا. مگر خدا توفیق عطا فرما کہ تیرے لیے ہو. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. جا رہے تھے، سنیے آپ کیا مزیدار باتیں. ایک آدمی لگا الٹا پلٹا بولنے.
اچھا اگر کسی کو آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تپانے کے لیے، وہ تپ جائے تب تو آپ کو مزہ آئے گا، اور اگر وہ تپے ہی نہ تو بور کون ہوگا؟ تپانے والا۔ اب وہ اپنے حساب سے امام کو الٹا پلٹا، میں وہ الفاظ تو نہیں نقل کر سکتا، برا بھلا بک رہا ہے، امام جیسے سن ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ قصے بے شک اہل بیت کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھو تمہارے امام نے کیا کیا ہے، تم بھی ان کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اب وہ الٹا پلٹا جو منہ میں آیا حضرت کو بولیے بکتا گیا، اور امام نے جو ہے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا، کوئی جواب ہی نہیں، جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ بور ہو گیا خود، جب بور ہو گیا تو چلایا ایاک انی، ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں۔ امام نے کہا جی میں سن رہا ہوں، میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ بولیے وسیع حسن صاحب، ہم لوگوں میں کتنے آدمی ہیں جو گالی سننے کے بعد یہ جواب دیتے ہیں؟ اور جس دن یہ مزاج ہمارے اندر آ جائے گا نا، ہمارا سماج بہشت بن جائے گا۔ ساری پرابلم یہی سے ہوتی ہے۔ انہوں نے ہم کو گھور کے دیکھا تھا، خالی ذرا سا گھور کے دیکھنے میں معلوم ہوا برسوں چلا گیا، صاحب آنا جانا بند ہو گیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس طرح قصے سناتا، بڑے قصے ہیں امام کے۔ 2، ایک آدمی جو ہے وہ اپنا ایسے ہی پڑا تھا، فقیر ٹائپ کا تھا، امام گزرے، وہ لگا امام کو گالی دے، تو جو امام کے نوکر وغیرہ غلام وغیرہ تھے وہ سب دوڑے، حضرت نے کہا سائڈ، اس کے پاس آئے۔ سنیے امام نے کیا فرمایا، ہماری بہت سی باتیں لوگوں پر مخفی ہیں، ہم کو لوگ جانتے ہی نہیں، تمہاری غلطی نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہم کو، اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہو۔ اللہ کا حاجت، کوئی ضرورت ہے تم کو، کوئی حاجت ہے؟ مطلب یہ کہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے نا تب بھی آؤ باؤ بکتا ہے، تو لگتا ہے تم پریشان ہو، اس لیے اس طرح کی حرکت کا۔ اللہ کا حاجت، کوئی حاجت؟ روایت کہتی فاستحی الرجل، جو گالی بک رہا تھا امام نے اس طرح کی بات کی، خود شرمندہ ہو گیا۔ حضرت نے اپنی عبائے مبارک اتاری، اس کو اڑا دی۔ ایک نوکر سے کہا جاؤ گھر سے پیسے لے آؤ، 1000 درہم دے دیا، کہا اس کو رکھو پھر دیکھا جائے گا۔ یہ کر کے چلنے لگے تو وہی آدمی جو گالی دے رہا تھا کہتا اشہد انک من اولاد الرسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اولاد رسول ہیں۔ حضور کا رتبہ بتا دیا، صلی علی مصطفیٰ وآل مصطفیٰ، یہ کہتا ہے قرآن میں بندوں سے کبریا حق الایمان، نعرہ حیدر حیدر، سود نبی بلند حیدری سلوان۔ اچھا ایک چیز اور کلیئر کر دیں کہ کل ملا کے 60 منٹ، 61 62 58 بھی ہو سکتا ہے، 60 سے 65 کے بیچ میرا ٹائم ہے، بٹ یہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد۔ اب سنیے صاحب، یہ تو عام پبلک کی بات ہو گئی۔ ایک زمانے میں مدینے میں ایک گورنر صاحب تھے جن کا نام تھا ہشام۔ وہ خالی ہشام پہ مت ہوئی ہے، اس لیے کہ ہشام کئی گزرے ہیں۔ ایک ہشام ابن الحکم تو ہمارے چھٹے امام کے بڑے قریبی صحابی ہیں، اس لیے نام باپ کا لینا ضروری ہے۔ ہشام ابن اسماعیل، کیا نام تھا گورنر صاحب کا؟ ہشام ابن اسماعیل۔ یہ صاحب گھوٹالے میں پھنس گئے، ہر زمانے میں گھوٹالہ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گھوٹالے میں
پھنس گئے، برخاست کر دیے گئے۔ وہاں سے شام سے جو ہے وہ آرڈر آ گیا کہ ان کو ہٹاؤ، دوسرا گورنر، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آرڈر آیا خلیفہ کا وہ یہ کہ اس کو مدینے میں کہیں مین جگہ کھڑا کر دو اور پبلک میں اعلان کر دو کہ جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا، جو بدلہ لینا چاہے بدلہ لے سکتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اس کو مروان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا۔ خود ہشام کہتا ہے ما اخاف الا علی ابن الحسین، مجھ کو کسی کا ڈر نہیں تھا اتنا جتنا علی ابن الحسین کا تھا، اس لیے کہ پتا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا بدماشیاں کی ہیں۔ اب دیکھیں کتاب میں تو اتنا سا ہے، لیکن شاید یہ بات مشہور ہو گئی، اس کو کھڑا کر دیا گیا کہاں؟ مروان کے دروازے پر۔ آپ لوگوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ اس طرح کا کیس ہو گیا ہے اور ہم کو چھوٹ ہے، فوراً کال کر کے پوری انجمن بلائی جائے گی نہیں بلائی جائے گی؟ ہمیں چلو یار طے کرو کیا کرنا ہے، ہوگا نہیں ہوگا؟ کتاب میں لکھا نہیں ہے، بٹ مجھ کو ایسا لگتا ہے، اگلے سے اندازہ کریں گے، نہیں ہے روایت میں نہیں، شاید یہ میٹنگ کرنے لگے شیعہ لوگ، چانس ملا ہے آج بھڑاس نکال لو، سمجھ گئے آپ؟ اس کو کھڑا کر دیا، کہاں گیا؟ مروان کے دروازے پر۔ وہاں کچھ لوگ شیعہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ میں نے اپنی عقل سے کہا کہ میٹنگ کر رہے ہوں گے، وہاں بیٹھے ہیں۔ یہ خبر پہنچی امام کو کہ چھوٹ مل گئی ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ امام یہ خبر سن کے گھر سے نہیں پہچانا دنیا نے کہ آل رسول کیا ہے، نہیں پہچانا ہم نے آپ نے کہ جن کا ماتم کرتے ہیں وہ لوگ کتنے بڑے تھے اور ان کے ساتھ کیا حضرت نکلے۔ یہ خود کہتا مجھ کو کسی کے ڈر نہیں سوائے امام کے۔ جب نکلے ہوں گے تو آپ سوچئے آپ کو اگر فلم بنانے کو مل جائے اس واقعے پر تو کیسا منہ بنائیے گا اس کا؟ حالت خراب ہوگی نہیں ہوگی؟ روایت کہتی ہے امام نکلے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی، سیدھے گئے ادھر جہاں لوگ بیٹھ کے چاہنے والے اکٹھا تھے، کچھ نہیں، بس ایک لفظ کا، سن لیجئے آپ لوگوں میں سے، مطلب میرے جو لوگ ہیں، آپ لوگوں میں سے کسی کو حق نہیں ہے اس کو ایک کلمہ کہنے کا، لفظ کلمہ، ایک لفظ آپ لوگوں میں سے کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ کہا، پھر واپس جدھر سے آئے تھے چلے گئے، اس مروان کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی۔ اب تو جان میں جان آئی نا، چلے گئے۔ جیسے ہی امام گزرے اور اس کو یہ پتا چلا کہ بھیا شیعوں کی طرف سے ہم سیف ہو گئے، فوراً کہتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جو پڑھی اس نے، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے۔ اللہ اخلاق دیکھیں گے آپ اپنے امام ہے کیا ہے، کون سی ہے، اس میں ہارن کون سا لگوایا ہے؟ وہ جو لگا آیا وہی ہے نا۔ کچھ لڑکے تو ہمارے اس میں لگا لیتے ہیں ٹرک والا، باں باں بولتا ہے، یعنی آدمی جو ہے اگر کہیں گلی میں جا رہا ہے تو جو ہے وہ ہل جا رہی، یہ کیا ہو گیا، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ تو آج تو ہے، اچھا یہ ہندوستانی میں ہے، باہر ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ہارن بجا دے تو آدمی بڑی اس سے دیکھتا ہے، لیکن یہ ہندوستان میں ہے۔ بہرحال ایک ہارن کا ہے، تو ہر دور میں ہارن کیوں مارتا ہے آدمی؟ بھیا سائیڈ ہو جائیے، ہم کو جانا ہے۔ تو آپ کی سپیڈ زیادہ ہے، اس کی کم ہے، اس لیے آپ نکلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سپیڈ کا میٹر ہر زمانے میں رہا ہے، امام کے زمانے میں بھی تھا۔ پیدل کی رفتار الگ ہے، خچر کی رفتار الگ ہے، گھوڑے کی رفتار الگ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں بھی تو سائیڈ چاہیے نا۔ تو وہاں سائیڈ کیسے ہوتا تھا معلوم ہے؟ اگر سب بڑھیا بڑھیا کھانے والے، ٹنا ٹن آواز تھی، مائک وائک کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو آدمی دور ہی چلا، الطریق، میں اتنی تیز پڑھتا نہیں لیکن اب وہ سمجھانے کے لیے مجبور، الطریق، طریق مانے راستہ، مانے ہٹ جاؤ، راستہ دے دو۔ یہ اس زمانے کا ہارن تھا۔ روایت کہتی ہے کہ امام جب اپنی سواری سے گزرتے تھے
کبھی امام نے طریق کی آواز نہیں لگائی، فرماتے تھے مجھ کو کسی کو ہٹا کے آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے، یہ راستہ سب کے لیے۔ صلوات درما غور فرمائیں، یہ تو ہوا عام پبلک کے ساتھ اخلاق۔ اپنے گھر کا سن لیجئے، ساری پرابلم جنرلی جو ہے نا باہر والوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنے لوگوں سے ہوتی ہے، لیکن امام جو کہہ رہے اس پر غور کرو۔ امام کے ہی بنی ہاشم کا خاندان کا آدمی پریشان ہے، حضرت رات کو نکلتے تھے اکثر ڈھاٹا بات کے کہ پہچان نہ پائے، جا کے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، سمجھے آپ، نکلتے جی بھیا یہ رکھ لو سنا آج کل پریشان ہو، یہ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اب ریئیکشن دیکھیے آپ، وہ آدمی اپنے خاندان کا پیسہ لینے کے بعد کہتا ہے پتہ نہیں کون ہے بھیا آپ، ہمارا اس طرح خیال کر رہے ہیں، ایک علی ابن الحسین ہے، اپنے کو امام کہتے ہیں، ہماری خبر نہیں لیتے۔ کبھی حضرت نے چہرے سے نقاب نہیں ہٹائی کہ بھیا جس کو کہہ رہے ہو وہی تمہاری مدد کر رہا ہے۔ اس طرح خاندان چلتا ہے، اور جب حضرت کی شہادت ہو گئی یہ سلسلہ رکا، تب وہ چونکے، تب سمجھ میں آیا، تو بعد میں کہتے ہیں جا کے قبر پہ جو ہے وہ تڑپتے تھے اور لوٹتے تھے، تو اب کیا، اب تو تم کو جو کرنا تھا کر لیا۔ یہ ایک طریقہ امام نے اپنایا ہے لوگوں کو، بولیے، اصلاح کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو پہلا دعا، دوسرا اپنا اخلاق، بہت سی باتیں اس میں ہیں لیکن بس تیسرا جلدی سے، تیسرا طریقہ کیا اپنایا ہے؟ غضب کا، کوئی سوچ نہیں سکتا، مدرسہ کھول نہیں سکتے، ہاسٹل بنا نہیں سکتے، پبلک کو اکٹھا کر کے ممبر پہ خود جا نہیں سکتے، کیا کریں؟ وہ زمانہ تھا غلاموں کا، وہ زمانہ تھا کنیزوں کا۔ حضرت کرتے یہ تھے کہ غلام خرید لاتے تھے، کنیز خرید لاتے تھے، پھر ان کو پڑھاتے تھے۔ ابھی سناتا ہوں میں آپ کو، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ ہاں اب یہ اس لائق ہے کہ خواجہ مسجد چلا لے گا، مغل مسجد کی پیش نمازی کے لائق ہو گیا مثلا، بہانہ بناتے تھے، آزاد کر دیتے تھے۔ اب سنیے آپ کیسے تربیت ہوتی تھی، دو ایک سن لیجئے، صلوات بر محمد۔ میں کل واپس لوں گا یہ 10 منٹ کا ٹائم، نو پرابلم۔ مدینے میں قحط پڑا، سنیے، مدینے میں قحط پڑا زبردست۔ ایک آدمی گزرتا ہے کسی بیابان سے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک کوئی کالا حبشی، غلامی ہوگا کسی کا، یار کیا غضب کے انداز ہے اس کے دعا کا۔ وہ چھپ کے سننے لگا، اور وہ کیا دیکھتا ہے، ایک تو اس کا دل دعا میں لگ گیا کہ بڑے زبردست طریقے سے پڑھتا ہے، پھر دیکھا کہ صاحب بادل اٹھا، جھوم کے بارش ہوئی، یار یہ کون آدمی ہے تو کسی کے یہاں کا غلام، بٹ اتنا زبردست یہ دعا، ایسا مومن، دیکھا جائے یہ کس کے یہاں کا ہے۔ اب غلام کو پتا نہیں، وہ جا رہا ہے پیچھے پیچھے یہ کہ کہاں جاتا ہے، تب تک انہوں نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا۔ سنیے، حضرت کے یہاں داخل، او اچھا ان کا غلام ہے، جبھی تو تربیت دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہ پہنچ گئے امام کی بارگاہ میں، پہلے ایک سوال کا جواب دے دیجئے آپ، مجلسیں بہت سنتے ہیں آپ، مولا نے کتنے غلام بیچے ہیں کچھ یاد ہے کسی کو؟ کہیں سنا ہے مجلس میں؟ ہاں، 1000 غلام اپنی محنت سے خریدا ہے مولا نے اور آزاد کیا ہے۔ یہ سسٹم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ کو اہل بیت کی تاریخ میں غلام خریدنا تو ملے گا، بیچنا نہیں ملے گا، پڑھا کے آزاد، ہے نا۔ اب یہاں یہ
آ گئے اندر، سلام علیکم وعلیکم السلام، کہیے مولا ایک غلام آپ سے چاہیے تھا، مطلب سنا کہ بیچ دیجیے آپ۔ حضرت نے کہا یار بولو چاہیے کون سا، ہم لوگ بیچنے وچنے کام نہیں کرتے۔ کہنے لگا صاحب شکل دیکھ لیں گے تو پہچان لیں گے، نام نہیں جانتے۔ حضرت نے فرمایا سارے غلاموں کو اکٹھا کرو، سب آ گئے، بولو اس میں کون ہے؟ نہیں صاحب۔ حضرت نے کہا بھی کوئی اور بچا؟ کہنے ہاں وہ استبل کی جو دیکھ بھال کرتا ہے گھوڑوں کی، وہ بلاؤ ان کو بلاؤ۔ وہ آئے۔ اب پھر وہی آپ کو اگر اس پر فلم بنانی ہو تو کیسے بنائیے گا؟ تو میری خیال میں ایسے ہی ارے یہی مولا یہی، ایسے ہی کہا ہوگا شاید، کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنی ہے۔ اب وہ تو بیچارہ ہکا بھکا، یار یہ کیا ہوا؟ مطلب امام نے کہا مطلب یہ کہ یہ تم کو لے جانا چاہتے ہیں اور ہم نے تم کو ان کے حوالے کیا۔ دیکھیے اگر غلام بنا کے رکھا ہوتا تب یہ جملہ نہ ہوتا۔ غلام ہے چاہے جس کے یہاں ہو۔ کہتا کیوں بھیا آپ مجھ کو میرے امام سے کیوں جدا کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا اے بھائی ہم تم کو غلام بنا کے نہیں لے جا رہے، تب کہ میں نے تمہاری دعا ہوتے سنا ہے، میں نے خود سنا ہے، تمہاری دعا قبول ہوتے دیکھا ہے، بارش ہوتے دیکھا ہے، میں تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آیا ہوں، مجھ کو غلام کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے مومن ہو، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہم لوگوں میں اور اہل بیت کے پڑھائے لوگوں میں یہی ڈیفرنس ہے۔ ہم ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ اچھا آپ تھے وہاں کیا؟ الحمدللہ۔ ارے نہیں ہم کس قابل ہے، بہرحال اس کا احسان ہے، خدا نے سن لیا، یہی سب کرتے نا۔ اور اندر سے خوش ہوتے کہ چلو یار دوئی آدمی نے تو سن لیا، کم از کم دوئی آدمی نے تو دیکھا نا۔ میرے بھائی آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، آپ سیدھے کہیے وسیع حسن سے گزارش ہے کہ آؤ مجلس پڑھو، یہ سب مت کہیے، اس سب کا ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ عالمی شہرت یافتہ و فلاں یافتہ وہ نہ چاہے خاک ہو کے رہ جاؤ گے۔ بہت زیادہ القاب کے چکر میں مت پڑو، اور پلیز آپ سے درخواست ہے کل سے یہ مت کیجیے گا۔ تو جانتے ہیں اس کا جواب کیا ہوا؟ پالنے والے یہ بات میرے اور تیرے درمیان تھی، اب جب کہ تو نے یہ بات ظاہر کر دی ہے، سنیے، تو میں پبلک کی واہ واہ سننے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ ہے تعلیم، کہے گا غرور ہے، کہے گا گھمنڈ ہے۔ وسیع حسن ہوش میں آ جاؤ، بہت خوش مت ہو، یہ ایک تمہاری قبر میں نہیں جائیں گے۔ اللہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ تو بیچارہ گھبرا گیا، ارے بھیا 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 آپ یہیں رہیے صاحب، ہم آپ کو نہیں لے جائیں گے۔ وہ چلا گیا، مگر تیر نکل چکا تھا، وہ تو چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد طبیعت بگڑی، بخار آیا، کیا ہوا نہیں معلوم، مر گیا، وہ غلام مر گیا۔ امام سجاد نے اس آدمی کے ہاں کہلایا کہ بھیا وہ جن کی محبت میں تم آئے تھے لے جانے، اس کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے مٹی ہے، آنا شریک ہو جانا۔ سمجھ گیا؟ یہ ہے تربیت میرے مولا کی، یہ ہے عظمت میرے مولا کی۔ سنا ہے؟ یہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ لاتے تھے آزاد، ہے نا، لاتے تھے آزاد۔ کان عندہ قوم اضیاف، روایت کہتی ہے ایک دن مولا کے ہاں کچھ مہمان تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مہمان کے لیے ڈھنگ کا ہونا چاہیے، اس کو سنتے چلیے۔ روایت کہتی ہے کہ اگر تمہارے یہاں کوئی اچانک آ جائے، بلا بلائے آ جائے، ٹینشن مت لو، جو ہے وہ حاضر کر دو، نو ٹینشن۔ لیکن اگر کسی کو مدعو کیا ہے تب روایت ہے کہ تکلف اللہ، حیثیت کے مطابق تھوڑا ٹھیک ٹھاک۔ تو امام کے یہاں کچھ مہمان آ گئے، تو وہ کچھ تو گرم ورم کا چکر کچھ رہا ہوگا۔ ایک غلام وہ کھولتا ہوا سالن تنور سے اٹھایا اس نے، سمجھ گئے آپ؟ ظاہر پتیلا تو نہیں رہا ہوگا، اس لیے کہ روایت میں اکیلے اٹھایا اس نے، تو اتنا بڑا رہا ہوگا کہ اکیلے اٹھا سکے۔ وہ تنور سے اٹھایا گرم سالن،
اب وہ اس طرح کے موقع تیز آدمی چلتا ہے کہ پہنچانا صاحب مہمان امام کے مہمان ہیں، تب تک جو ہے وہ اس ہڑبڑ میں امام سجاد علیہ السلام کا بچہ چھوٹا اس سے ٹکرا گیا. سنیے آپ، دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا. کیا تھا میرا مولا، ٹکرا گیا، وہ پورا پتیلا اس بچے پلٹ گیا. فقتلہ، سالن نے مت ڈالا اس بچے کو. بولیے ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ کون سی ایسی جلدی ہے؟ اتنا تو کم از کم بولتے ہیں نا. امام کو خبر ہے ہوئی، حضرت آئے. وقد تحیر الغلام، غلام کی تو حالت خراب، لڑکا مر گیا بھائی امام کا. حضرت نے دیکھا، فرمایا تمہاری غلطی نہیں ہے، تم نے جان بوجھ کے، جاؤ تم راہ خدا میں آزاد ہو. دنیا کا کوئی آدمی کر سکتا ہے یہ؟ ہے نا. کبھی موقع مل جائے میرے بھائیوں تو 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لیجئے گا. خدا تیرا لاکھ ہے. کہاں یہ لوگ، اللہ اکبر. یہ مردوں کا، غلاموں کا. کنیز بس ایک، تمام. روایت کہتی ہے ایک دن ایک کنیز تھی، وہ پانی ڈال رہی تھی، امام ہاتھ دھل رہے تھے، بس تمام کیا. فسقط الابریق، لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. ہوتا ہے نا، اکثر ہوتا ہے، چھوٹ گیا. اچھا جب چھوٹ گیا تو فطری بات ہے آدمی سر اٹھائے گا، وہ ڈر گئی. امام نے سر اٹھایا، وہ ڈر گئی. فوراً آیت پڑھتی ہے والکاظمین الغیظ. حضرت نے کہا کظمت غیظی، میں نے غصہ پی لیا. پھر کہتی والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. امام نے فرمایا عفوتک، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. پھر کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. حضرت نے فرمایا جا راہ خدا میں تو آزاد ہے. آپ بتائیے ایک حبشے کی غلام افریقی عورت، اس کو کیسے پتا کہ کون سی آیت کہاں اور کب پڑھنا چاہیے؟ یہ تربیت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بے مثل ملا کوئی رسالت کے لیے، بے مثل ملا کوئی رسالت کے لیے، بے مثل ملا کوئی امامت کے لیے. اللہ کو واللہ سوائے حسین سرور نہ ملا کوئی شہادت کے لیے. حقال عمران نعرہ حیدری، اور کبھی بلند حیدری سلوات. آج 15 جمادی الاولی اسی عظیم امام کی ولادت کی تاریخ تھی. یا اللہ اسی امام کا واسطہ ہے، جو مریض ہوں ان کو شفا عنایت. اسی امام کا واسطہ ہے جو سید الساجدین ہے. ہم سب کو یا اللہ بحق امام سجاد شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما. بس 2 جملے اسی آقا کے لیے اور بس تمام. چونکہ شب ولادت کل تھی تو آج مصائب پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس 2 جملے. دیکھیے امام سجاد علیہ السلام روتے تھے، باپ کے لیے روتے تھے. بلکہ کسی نے کہا کہ صاحب کب تک روئیے گا، ہاں شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. لوگوں نے یہ بھی کہا تو حضرت نے فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا. کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ مائیں بہنیں بے مقنع و چادر پھرائی جائیں؟ ہاں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ کے لیے روتے تھے. لیکن جو میں کسی کتاب کی بات ہے، میری عقل کہہ رہی ہے شاید، واللہ عالم، ایک کہیں نہ کہیں امام کو کسک ضرور رہی ہوگی کہ اکبر نے تو کر دیا اپنا کام، باپ کے لیے قربان ہو گئے. سوال ہے نہیں، کہیں نہ کہیں یہ کسک ہوگی کہ اصغر باپ کے ہاتھوں پہ جا کر کے
باپ کے لیے جان قربان کر دی اور میں موجود رہا، ہے نا؟ اور یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جب رخصت کے لیے امام حضرت کے خیمے میں آئے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ آنکھ کھولی، سامنے امام کو دیکھا، باپ کو دیکھا، اٹھنا چاہا، ہمت جواب دی، رخ کرتے ہیں، پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے، پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ بابا کیا ہوا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھتے رہے اور حضرت کا جواب مارے گئے، ہے نا؟ مارے گئے۔ کہیں ہم نے پڑھا نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ امام کو اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا ہے، شاید کہ کب تک آپ یہ پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک کہتا رہوں گا۔ شاید سوالوں کا سلسلہ بند کرنا چاہا، اپنے بیٹے کی بیماری اور کمزوری دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹا بھائی اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سنا ہے نا؟ جیسے ہی حضرت کا یہ جملہ تھا وہ امام جو بیٹھ نہیں تھا رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرما دیں پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ اب محسوس کیا آپ نے میرے مولا کے قلب مبارک کی کیفیت، پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ۔ عصا کیا کرو گے؟ نیزہ کیا کرو گے؟ پھوپھی اماں دیکھ نہیں میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے کی طرف سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ امام فرماتے ہیں میرے لال تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے، تو دل میں امنگ کتنی ہے باپ کی طرف سے ہے نا، لیکن نہیں کر پائے۔ یہ صدمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شاید یہی وجہ ہے بس دو جملے اور تمام کہ جب یہ قافلہ 11 محرم کو ادھر سے گیا جہاں شہداء کے لاشیں تھے، جناب زینب نے اپنے آپ کو پہنچایا امام حسین کے لاش مبارک پر، فرمایا پروردگارا میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ دیکھیں آدمی کے دل کی کیفیت کیا ہے چہرہ بیان کر دیتا ہے کہ اتنے میں جناب زینب کی نظر پڑ گئی ناقے پر بیٹھے امام سجاد پر، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، کیا چہرے میں پڑھا جناب زینب نے؟ امام حسین کی لاش چھوڑ دی اور دوڑ کے آ گئی ناقے کے پاس، فرماتی لعلک تجود عن نفسک، بیٹا کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ اب کیفیت سمجھ رہے ہیں آپ نے کہ کیا ہے؟ لعلک تجود عن نفسک، اے بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو میرے لال، ارے کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ حضرت نے فرمایا پھوپھی اماں کیسے برداشت کرے وہ جس کے سامنے اس کے باپ کا، اس کے بھائیوں کا، اس کے چچاؤں کا جنازہ پڑا ہو، بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی، اپنے باپ کے جنازے پہ ایک چادر نہ ڈال سکے، ریت اڑ کے کفن کا کام کر رہی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر لمحہ باپ کو یاد کرتے تھے، ہر لمحہ، اور وہ کسک شاید اندر رہی ہو کہ میں کچھ نہ کر سکا۔ مدینے سے گزرتے تھے، قصاب جلدی جلدی اپنی دکانوں پہ کپڑے ڈال دیتے تھے، اگر کوئی بھول گیا میرے مولا کی نظر پڑتی تھی، تڑپ کے پوچھتے تھے بھیا یہ بتاؤ تم نے پانی پلایا تھا اس کو کہ نہیں، اور جب آدمی کہتا تھا ہم بغیر پانی پلائے ذبح نہیں کرتے،
تو میرا مولا تڑپ کے رخ کرتا تھا کربلا کا، مگر ہائے میرا ہائے میرا باپ، میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔